اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 48۔ دیکھیے اس سے پہلے کا جو ذکر ہو چکا ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہوا، یا صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی گود سے بولنے لگے، اور اب جو آیت آ رہی ہے اس میں سنیے، وَيَعْلَمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ اس کو سکھائے گا کتاب اور حکمت بھی اور تورات اور انجیل بھی۔ یہاں پر 4 چیزوں کا ذکر آیا ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو تعلیم دی، کتاب، حکمت، تورات اور انجیل۔ یعنی آپ کو جو ہے کس کی حکمت کتاب دی اور حکمت دی، اور تورات اور انجیل، یعنی چاروں کا علم آپ کو دیا۔ اور تورات آپ سے پہلے کی آسمانی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل، مگر تورات میں جو بات تھی وہ صرف اس میں احکام تھے، حکمت نہیں تھی۔ تو اس وجہ سے اس لیے کہ تورات میں صرف احکام تھے، حکمت نہیں تھی، اور انجیل میں صرف حکمت ہے، احکام نہیں تھی۔ اس لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دونوں چیز کا علم سکھایا، یعنی تورات کا بھی اور انجیل کا بھی، تو حکمت اور احکام دونوں آپ کے شامل ہو جائیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کو دیکھ لینے سمجھ لینے سے یہ گتھی حل ہوتی ہے کہ اس سے سمجھے بغیر لوگوں کے ذہنوں میں الجھنیں رہتی۔ اس لیے جو بنی اسرائیل کی طرف، اور آپ جو نبی بنا کے بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کی طرف سے بھیجے تھے، جسے بنی اسرائیل جو پہلی کتاب تھی وہ تورات تھی، اور آپ کو جو کتاب نازل ہوئی انجیل ہے، جسے عیسائیوں نے بدل کے نام بائبل رکھ دیا ہے۔ ورسولا الی بنی اسرائیل، اور اس کو رسول بنا کر بھیجا بنی اسرائیل کی طرف سے۔ آیت آئی تھی کہ آپ کو جو ہے بنی اسرائیل کی قوم کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اب چونکہ بیک آیت تو آنے والی اصطلاحات اس کو نوٹ کر لیجیے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے، اور یہ فرمایا کہ نبی من الصالحین، اور نبی ہوں گے صالحین میں سے۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ورسولا الی بنی اسرائیل، یعنی نبی یا بنی اسرائیل کی طرف سے رسول بن کر آئیں گے۔ دو باتیں کہ کبھی کبھی اکثر ہوتا ہے نبی کون اور رسول کون، تو نبی اور رسول میں فرق نوٹ کر لیجئے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام صرف نبی تھے، اس لیے وہ قتل کر دیے گئے۔ کس نے قتل کیا؟ یہودیوں نے۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، اور رسول قتل نہیں ہو سکتی، اس لیے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ جتنے بھی دنیا میں رسول آئے، کسی کو لوگوں نے، ان کی امت نے قتل نہیں کر پایا، کیونکہ وہ اللہ کے ڈائریکٹ ایک دم حفاظت میں۔ نبی بھی ہوتے ہیں مگر رسول کا درجہ کچھ الگ سے اسپیشل کیٹیگری کا ہوتا ہے۔ تو اس کے آگے انی قد جئتکم بآیات من ربکم، چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دعوت دی، کہا کہ میں تمہارے پاس تمہارا پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ یعنی نشانی لے کر کیا آیا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ساری خوشخبریاں دی گئی۔ اب یوں سمجھے قصہ مختصر ہے کہ ان کی ولادت ہوئی، یعنی جن باپ کے آپ پیدا ہوئے اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے کلمے سے، اور پلے بڑھے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بہت تفصیل سے ذکر نہیں کیا۔ جس بات کو اللہ تعالیٰ قرآن میں سمجھتا ہے کہ بہت کام کی چیز ہے، بہت ضروری ہے، اسی کو بتاتا ہے۔ اب کیسے عیسیٰ علیہ السلام پلے بڑھے، کیسے تو اس کا ذکر نہیں ہے، بس مختصر بتا دیا گیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ کیا نشانی ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہۃ الطیر، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مانند صورت بناتا ہوں۔ یعنی دیکھیے سارے نبی، سارے رسول کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ عطا کیا تھا، جسے ہندی میں کہتے چمتکار۔ تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا پہلا معجزہ ملا تھا کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کے مانند صورت بناتا ہوں۔ فَانْفُخُوا فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ بن جاتا ہے اڑتا ہوا پرندہ اللہ کے حکم سے۔ لیکن رسول ہے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ جو چمتکار، جو معجزہ رسول کا ہوتا ہے وہ گارنٹی والا ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہاں، میں یہ چیز یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ جو کرامات یا وہ رہتا ہے معجزہ، یہ نبی کی چاہنے سے جب اللہ چاہتا ہے تب ہوتا ہے۔ وہی لفظ آتا ہے نا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ دیکھیے آپ یہاں نوٹ کرتے جائیں کہ ہر معجزے کے بعد بِإِذْنِ اللَّهِ فرمایا، یعنی میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کے حکم سے۔ اور آج کل مولوی صاحب لوگ، چاہے بابا کہہ لیجیے، جو بھی سادھو سنت ہیں، یہ لوگ چمتکار اپنے آپ سے
بتاتے ہیں، جبکہ کچھ ہوتا نہیں، سب دھوکہ دھڑی ہوتا ہے، انسانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ وَأَبْرِئُ الْقَمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَحِيَ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو، یعنی جو پیدائشی اندھے لوگ تھے، عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھ پہ ایسے ہاتھ پھیر لیتے تھے تو وہ اس کو دکھائی دینے لگتا تھا، یہ اللہ کے حکم سے۔ اور کیا تھا، اور کوڑھی کو بھی، یعنی کوڑ مرض ہوتا ہے جس میں سڑ اڑ جاتا ہے، اس کو بھی ایسے ہاتھ پھیر دیتے تھے تو اس کو ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اور میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، ٹھیک، یعنی کوئی مردہ ہے اس کو بھی۔ تو یہ چار چیزیں جو ہے آپ کو اللہ نے معجزہ چمتکار کے طور پر دیا تھا، کیونکہ کسی قوم میں جب جائیں گے تو کیسے وہ لوگ مانیں کہ آپ رسول ہیں، آپ نبی ہیں، تو کوئی اسپیشل پاور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیتا ہے، جو دکھا کر بتاؤ کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ انی فی ذالک لآیات لکم ان کنتم مومنین، یقیناً ان تمام چیزوں میں تمہارے لیے نشانی اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یعنی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف بھیج کر کہا کہ دیکھو یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی طرف سے، یہ معجزے ہیں، اگر تم ایمان لانے والے ہو ان چیزوں پر، اگر تمہارے اندر عقل ہے تو سوچو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے ساری باتیں اپنی معجزے کے طور پر ان کو سامنے پیش کر دیا، سبا معجزہ پیش کر دیا۔ اور اسی طرح سے سارے نبی کے جیسے اس سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام تھے، اس زمانے میں جادو کا بڑا بول بالا تھا، تو آپ کو اللہ نے ایک آسانی لاٹھی دی تھی جس سے پھینک دیتے تھے، جادو بن جاتا تھا، سانپ بن جاتا تھا، اژدہا بن جاتا تھا۔ تو سارے جادوگر کہتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، کیا کہتے تھے، یہ جادو نہیں، کوئی الگ چیز ہے، اور پھر آپ کو ایمان لائے۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، کیوں یہ چیزیں دیکھی، کوڑ کے مرض کو ٹھیک کر دیتے، اندھے کو ٹھیک کر دیا، مردے کو زندہ کر دیا۔ ایسا کیونکہ اس وقت حکمت کا اور حکیموں کا بول بالا تھا، یعنی ڈاکٹری ایک دم عروج پہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جس دور میں جس چیز کا بول بالا ہوتا ہے اسی چیز کو اس میں دکھاتا ہے کہ دیکھو اب اس سے آگے تم بڑھ سکتے ہو، تمہارے اندر کوئی ہوتا ہے تو وہاں عقل فیل ہو جاتی ہے، سب ڈاکٹر حکیم وہاں پہ فیل ہو جاتے تھے۔ ارے بھائی کوڑ کا مریض ٹھیک ہو جا رہا ہے، اندھا ٹھیک ہو جا رہا ہے، مردہ زندہ ہو جا رہا ہے، یہ کوئی غیب کی طاقت ہے، یعنی اللہ کی طاقت ہے، کسی انسان کی طاقت نہیں۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزہ دیا۔ کیا معجزہ دیا؟ اس دور میں، جس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور نبوت کا اعلان کیا، وہاں پہ ادب، یعنی ادب کا بول بالا تھا، یعنی اس کو سمجھ لیں کہ شعر و شاعری، بڑے اچھے کلام پڑھے جاتے تھے، پورے دنیا میں اس طرح کا کلام نہیں پڑھا جاتا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا نازل ہوتی ہے؟ قرآن، معجزے کے طور پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ بنا کے لاؤ اس طرح کا کوئی معجزہ، ایک لائن بنا کر دکھا دو، تو سب کے سب فیل ہو گئے، کہتے تھے نہیں یہ تو اللہ ہی کا کلام ہے۔ تو وہ معجزہ آج بھی زندہ ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے، تمام انبیاء کا معجزہ تو ان کی موت کے ساتھ چلا گیا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے قرآن آج بھی زندہ ہے۔ اس لیے ساری امت کو قرآن کو پڑھنا چاہیے، اس کی بات کو لوگوں تک پھیلانا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔